سلمیٰ زارا کو کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ زارا کہتی ہے کہ جی امی، آپ مجھے بتائیں۔ تو سلمیٰ کہتی ہے کہ بیٹا، تمہارے ماں باپ کو الگ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری پھپھو ہے۔ جیسے ہی یہ بات زارا کو پتہ چلتی ہے تو زارا کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فرحت پھپھو اس حد تک گر جائیں گی۔ سلمیٰ زارا کو بتاتی ہے کہ اس نے تمہاری ماں کو اس رات ہسپتال سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ زارا یہ سچ اپنے باپ مظہر کو بتا دے گی۔ زارا مظہر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مظہر کہتا ہے کہ ہاں بیٹا بولو، جس پر زارا کہتی ہے کہ مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ مظہر کہتا ہے کہ ہاں، کس سے ملوانا ہے؟ زارا کہتی ہے کہ میری وہی دوست جو اس دن آپ کو نہیں ملی تھی، ہم اس کے گھر دوبارہ جائیں گے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں۔ مظہر تو پہلے ہی زارا کی دوست سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور عادل کو کہتا ہے کہ مجھے سارا کی دوست کے گھر جانا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد زارا سارا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم گھر سے باہر جاؤ۔ تو جیسے ہی سارا گھر سے باہر آتی ہے اور اپنے باپ مظہر کو دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے۔ مظہر اپنی دوسری بیٹی کو دیکھ کر بوکھلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تم تو بالکل میری بیٹی کی طرح لگتی ہو۔ جس پر زارا کہتی ہے کہ جی بابا، ہم دونوں آپ ہی کی بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی مظہر یہ سنتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ اگر اس کی دوسری بیٹی یہاں ہے تو یہاں پر اسے اپنی پہلی محبت بھی مل جائے گی۔ اور مظہر زارا کو کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ سارا کہتی ہے کہ بابا، فرحت پھپھو نے امی اور مجھے آپ سے جدا کیا تاکہ وہ پوری جائیداد کی مالکن بن سکیں، اور آپ کو ہمیشہ سارا سے متنفر رکھا تاکہ آپ کبھی بھی اپنی جائیداد سارا کو نہ دیں۔ ساری کی ساری جائیداد اور پیسہ پھپھو اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں۔ میری ماں مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے اور اندر ہے۔ مظہر عادل کو کہتا ہے کہ میں اندر نہیں جاؤں گا، تم واپس گاڑی موڑو، لیکن زارا پر ضد تھی کہ آپ اندر جائیں گے اور میری ماں سے ملیں گے۔ جیسے ہی مظہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں پرانے دن گردش کرنے لگتے ہیں۔ زارا کی ماں اپنے سامنے مظہر کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور جب نانا میاں مظہر کو اپنے گھر میں کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ انہیں لگا کہ اب دوبارہ سے مظہر ان کی بیٹی ان سے لے جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ مظہر بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے۔ زارا نے مظہر کو یقین دلایا ہے کہ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیٹیاں اس کا سہارا بن سکتی ہیں، اور اب تو اس کی دو بیٹیاں ہیں۔ مظہر اپنی پہلی بیوی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، میں نے اپنی بچیوں کا بھی حق ادا نہیں کیا، لیکن اب میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو زارا کی ماں منع کرتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن پھر زارا اپنے باپ اور ماں کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں آپ دونوں کی ضرورت ہے۔ زارا اور میں ہمیشہ اپنے باپ کے پیار کو ترسے ہیں، اب میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ الگ ہوں۔ دوسری طرف مظہر فرحت کو کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میں نے تمہیں ہمیشہ عزت دی، مان دیا، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میری ہی بیوی اور بچوں کو مجھ سے الگ کر دیا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ فرحت کہتی ہے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن مظہر دھکے دے کر فرحت کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔